پلیز سبسکرائب آور چینل قرآن و حدیث میڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس۔ سمرسد پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم جو ہے وہ سوال لے کے آئے ہیں۔ کافی لوگوں نے ہمیں یہ سوال کیا ہے، کویشچن کیا ہے کہ ارطغرل ڈرامہ لوگ دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا کیسا ہے؟ جی صاحب بتائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے بندے کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ مذاق میں ہو۔ اللہ بنیادی بات یہ سمجھیں، جتنے بھی فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں یہ سارے انسان کے تخیل پر مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماضی کا ایک کردار تھا جو اب فلمایا گیا ہے، جی ڈرامے کی صورت میں ایکٹ کیا گیا ہے، لیکن کیا یہ 100% وہ ہے؟ اس میں کتنے فیصد صرف خیالات ہیں، ایکٹنگ ہے، اور کتنے فیصد اس میں حقیقت ہے؟ سٹوری کا بہت مختصر سا حصہ حقیقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ڈرامہ اس کے نہ دیکھے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ اس کا جھوٹ پر مبنی ہونا ہے۔ جی یہ سارا تخیلات پہ مبنی ہوتا ہے، خیالات اچھے ہوں برے ہوں یہ الگ بات۔ دوسری وجہ، اس میں عشق و مستی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ڈرامہ، کوئی آپ کا شو، کوئی فلم بنتی نہیں۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں۔ قرآن و حدیث میڈیا۔ اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ چلیں مان لیا کہ اس کا مرکزی خیال جہاد ہے، جیسے ارطغرل کے بارے میں ایک عام تاثر ہے، مان لیا کہ ایسا ہی۔ لیکن کیا اس مرکزی خیال کے ساتھ ہیرو کے ساتھ کوئی ہیروئن بھی تھی یا نہیں؟ بالکل ظاہر ہے۔ اگر تھی تو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کھلے ایک چہرے کے ساتھ اور زیب و زینت سے مرصع ہو کے، پورے مطلب حسن و جمال کے تمام آلات سے آراستہ ہو کے وہ کیا کر رہی تھی وہاں؟ تو اب دیکھنے والے کیا گارنٹی ہے کہ وہ جہاد کی طرف جائیں گے، اس شجاعت کی طرف جائیں گے، یا اس عشق و مستی کی طرف جائیں گے؟ اللہ دوسری وجہ۔ تیسرا سبب بطور خاص ارطغرل کے حوالے سے میں نے نہیں دیکھا، الحمدللہ بہت سارے دوستوں نے کہا توجہ دلائی جی آپ ایک قسط دیکھ لیں۔ میں نے کہا یار جو ہوتا ہی ڈرامہ اس کا کیا دیکھنا؟ بالکل۔ اگر یہ حقیقت ہے تو آپ مجھے بک دے دیں، کتاب دیں، میں وہ پڑھ لوں گا۔ تو میں نے الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق عثمانیوں کی تاریخ پڑھی بھی ہے کچھ نہ کچھ۔ ارطغرل میں بہت بڑا نقصان یہ ہوا، اس میں شعوری یا لاشعوری طور پہ یہ ڈرامہ ترتیب دینے والوں نے اس میں تصوف داخل کیا ہے۔ ابن عربی کا اس میں کردار ہے۔ اس پہ باقاعدہ جب وہ اس کی قسطیں نشر ہوئیں تو اس پہ باقاعدہ ایک ڈبیٹ بھی چلی، میڈیا میں بھی، خاص طور پہ پرنٹ میڈیا میں۔ اس پہ ہمارے کالمسٹوں نے کالم بھی لکھے۔ اب ابن عربی کیا ہے، اسلامی تعلیمات میں اس نے کتنی نقب زنی کی ہے، اور اسلام کے روشن چہرے کو خود ساختہ تصوف اور اس قسم کی باتوں کے ساتھ کتنا اس نے مسخ کرنے کا ایک گھناؤنا اقدام کیا ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ لیکن اس ڈرامے کے توسط سے تصوف کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف اسلام کے پیرالل ایک سسٹم ہے باقاعدہ۔ تصوف اور اسلامی تصوف اور فلاں تصوف اور فلاں تصوف، اسلام ورسز تصوف۔ تو یہ ارطغرل کے ذریعے سے آپ نے قوم کو کیا اس کا امپیکٹ کیا ہے، قوم پہ کیا انقلاب آ گیا؟ کیا اس کے ذریعے سے لوگ نمازی بن گئے ہیں؟ کیا اس کے ذریعے سے مسجدوں میں رونق زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا ارطغرل دیکھنے کے بعد لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا؟ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا ہے، ارطغرل پاپڑ آ گئے ہیں، جی بالکل۔ ارطغرل لیز آ گئی ہے، بعض لوگوں نے اپنے کلاتھ شاپس کے نام ارطغرل رکھ لیے ہیں۔ اس قسم کی مطلب یہ جیسے دیگر ہمارے ڈرامے ہیں، تماشے ہیں، ویسا یہ ایک تماشا تھا۔ لیکن اس کا ایک خوفناک پہلو یہ تھا کہ عام ڈراموں میں عشق و مستی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، سیکس ہوتا ہے،
ذہنی آوارگی کی طرف مائل ہوتے ہیں لوگ، لیکن اس میں تصوف نہیں ہوتا، تو اس میں تصوف بھی تھا۔ تو میں اس اعتبار سے سمجھتا ہوں ڈرامے سارے ہی جھوٹ کی وجہ سے، حقیقت سے دور ہونے کی وجہ سے، اور آوارگی اور یعنی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے نہیں دیکھنے چاہیے، لیکن اس قسم کے تو بالخصوص نہیں دیکھنے چاہیے کہ اس میں ایک فکری بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کو تصوف اور عقیدہ توحید کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصوف عقیدہ توحید کے خلاف ایک تحریک، تو ان لوگوں نے شعوری یا لاشعوری طور پہ پاکستانی قوم کو، پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایڈوائز کیا کہ اسے دیکھا جانا چاہیے، اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی، خاص طور پہ جو پرائم منسٹر صاحب کی محبت میں اور ان کی تقدیس میں مبتلا ہیں، انہوں نے بڑے شوق سے اسے دیکھا۔ لیکن بہت سارے دوست جنہوں نے دیکھا، پھر میرے ساتھ ڈسکشن میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، جو لوگ مجھے بھی فورس کرتے تھے آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا یار ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی 2-4-10% سچ بھی ہوگا کہ یہ ایک ہسٹوریکل ڈرامہ ہے، تو بھی اس میں بہت زیادہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ایک وہ کہہ لیں کہ پورے سینز ڈیمانڈ کے مطابق بنانے کے لیے، اس میں جھوٹ بہت زیادہ ہوا۔ اور پھر لوگ جو تھوڑی سی عقل رکھتے تھے، بصیرت رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ واقعی اس میں ابن عربی کا کردار اور یہ سارا کچھ جو یہ تصوف کی پروموشن کے لیے سارا کیا گیا، تو میں تو بالکل اس کا رد کرتا ہوں۔ نہیں دیکھنا، ڈرامہ کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس قسم کا جو فکری بگاڑ کا باعث بنے، یہ تو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے،